میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں ہوتی۔ جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا ترلوں پہ آ جاتے تھے، او جناب جج صاحب معافی دیو چا میرے موکل نو ویکھنا دے نکے نکے بال ہیں اس دے بکھے مرسن تے نہ کونا دیوان والا نہ کھواون والا آوکھنا تڑی بڑی مہربانی معافی چا دیو نا۔ تو بھائیو آپ سے محنت کرتا ہوں نماز نہ چھوڑو اور کبھی ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ساتھی نہ بنو۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گٹ کتنی ہوتی ہے فٹ بھی نہیں ہے، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، گھر یا مرلے کنالاں قلے مربے تو بڑی گل ہے، ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھوں تو میں کیا کروں گا، میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، میں اوپر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا کہ مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر۔ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى الله بإذنه وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی فأنا خیرکم بن ونفسا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، گزشتہ کل ربیع الاول کی آخری تاریخ تھی، آج ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے پسند فرمایا۔ رمضان سب سے مبارک مہینہ ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ذوالحج، اس کے بعد
مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حج ہوتا ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور پہلی بہار۔ تو عرب چونکہ ایک صحرائی ملک تھا، بارشیں کم ہوتی تھیں، جو ہوتی تھیں وہ اس موسم میں ہوتی تھیں، اس میں سبزہ اگتا تھا، اور ان کی بارش ہوتی تھی، جوہڑوں میں پانی بھر جاتا تھا، صحراؤں میں سبزہ اگاتا تھا، تو ان کے بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست ہو جاتا، اور پینے کا بندوبست ہو جاتا ان کے اپنے لیے بھی۔ ورنہ عرب کی زندگی اس وقت ایسی تھی کہ 3 دن کی مسافت طے کر کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ بعض قبائل ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے 3 دن 4 دن لگتے تھے پانی کو لانے کے لیے۔ تو ایک طرف دنیا کی بہار آ رہی تھی جسمانی طور پر، اور دوسری طرف روحوں کی بہار آ رہی تھی ایمانی طور پر، کہ زمین تر و تازہ ہو رہی تھی اس مہینے میں، اور روحوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روح کی بہار آپ کی آمد تھی، جیسے زمین کی بہار، وہ ربیع کا مہینہ تھا، اس لیے تو اس کو ربیع کہا۔ تو آپ کی آمد بھی موسم بہار تھا ارواح کے لیے، دلوں کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر ہیں، جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مطلب کو طاقت سے بیان کیا، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ ساری کائنات اسے یاد کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ وکیل پڑھے نہ پڑھیں، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر، یہ ذمہ دار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے، ہر ایک کی نماز الگ الگ ہے۔ کلن، انسان کو نکال کے کائنات کی ساری چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہو، صحرا کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے، تو اس کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہے، کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ انسان ہو کر نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اسے سجدہ کرتا ہے۔
کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی عید کے نمازی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خواجہ سرا کو ہم جماعت میں تھے، ہم لے کر آئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی، اسی کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی ہے ہی؟ ہاں جی کوئی نہ۔ میں کہا کبھی جمعہ پڑھے ہی؟ ہاں جی کوئی نہ۔ میں کہا عید پڑھی ہے ہی؟ جی کوئی نہ۔ میں کہا عید بھی نہیں پڑھی؟ نہیں کوئی۔ میں کہا کیوں؟ کہ جی سارے ساڈے نال نفرت کریں دن، جتھاں جا گئے اتھاں دن یہ خسرے آ گئے، خسرے آ گئے۔ اصل اپنا مسیح جانے ہیں نہ عید جانے ہیں، تو ساں عزت دیتی ہے تو آ گئے ہیں۔ اب اس کی اتنی داڑھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بچے ہیں، تھوڑی سی محبت دینے سے اس نے تو کوئی میں جادو، ویسے تو محبت ایک جادو ہے، اور میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، یہ حدیث کا ٹکڑے کا مطلب ہے، ان من البیان السحر، بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، تو میٹھے بول میں جادو ہے۔ اور کوئی ایسے بھی ملے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی آج میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے نماز پڑھی۔ تو میں نے کہا پہلی نماز؟ کہا جی زندگی کی پہلی نماز، آج پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہ کوئی 50+ تھا، نہ کبھی عید پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، آج آپ کا بیان سنا ہے اور نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا، چونکہ توحید کو بالکل مسخ کر دیا تھا پہلے مذہبوں نے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پڑھ کے سنایا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرا نبی، قریش نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے پشتوں کو جانتے ہیں، تو اس پر جبریل آئے، 70,000 فرشتے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ 70,000 سے مراد ہوتا ہے لاکھوں، بے شمار، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 100 دفعہ 10 کا مطلب ہے بہت زیادہ، عربی میں 70 کا لفظ ہے۔ تو جبریل کے ساتھ آسمان کے لاکھوں فرشتے اترے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور کہا یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان سے، سامنے بیٹھے ہیں کافر، فرمائیے ان سے، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، هو اللہ، پہلے کہا اللہ، اللہ کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو کہتے ہیں خدا۔ خدا ایک انسانی وضع کردہ لفظ ہے، منع نہیں ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، خود اور آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بھیجا ہو۔ لیکن اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ ہے اللہ۔ قل، کہیے میرے محبوب، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ۔ وہ اس کا نسب پوچھ رہے ہو، ہاں، ان سے کہو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں، وہ احد، اکیلا۔
یکتا، اکیلا ہے، اکیلا تو گزارا نہیں کوئی کر سکتا، تو زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میرے نبی سے کہیے اللہ، پھر اللہ، وہ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے۔ کسی چیز کا، جس چیز پر محتاجی کا لفظ آتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ دیکھیں سب سے عجیب بات ہے کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں۔ جیسے میں یہاں اول ہوں، یہ ثانی ہیں، یہ ثالث ہیں، وہ کہتا ہے میں اول ہوں پر میری ابتدا کوئی نہیں، والآخر، میں آخر ہوں پر میری انتہا کوئی نہیں، الظاہر، میں بلند ہوں میرے اوپر کوئی نہیں ہے، والباطن، میں چھپا ہوا ہوں مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، میں سب سے بے نیاز ہوں، میں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں، پلاتا ہے پیتا نہیں ہے، سلاتا ہے سوتا نہیں ہے، مارتا ہے مرتا نہیں ہے۔ اپنے حبیب سے جو کہہ دیا عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو ایک گنجائش ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی قید نہیں، میری تھوڑی تو قید ہے نا، ٹائم آنا تو ہو گئے، سا نکلیا تھا ختم، اسرائیل آ کے تو پوچھنا تو کوئی نہیں، رہنا ہے کہ چلنا ہے۔ ایک ہستی میرے نبی، عش ما شئت، آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی۔ اور جس دن 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور ہجری کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور پیر کا دن تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جبریل آ کے خاموش کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات، چپ کیوں ہو؟ کہا کہ باہر موت کا فرشتہ ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے وہ کیا دربار ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے کب روکا ہے، آ جاوے، میں کو روکے؟ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے جب سے یا رسول اللہ موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کسی کو سلام آج تک نہیں کیا۔ ابراہیم بھی آئے جو آپ کے دادا ہیں، 4000 نبیوں کے باپ ہیں، موسیٰ کلیم بھی آئے جن سے اللہ ہم کلام ہوئے۔ میں نے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، کیا بادشاہی ہے کہ موت بھی پوچھے پہلے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ بس یہ ایک ہستی ہے۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ہے جی، میں آپ آنکھیں نال نہیں پوچھنا ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے جانے کو پسند فرمایا۔ تو یہ ایک ہستی ہے جن کو یہ رعایتیں دی گئیں، لیکن موت کے دروازے سے گزارا گیا۔
موت سے پاک اللہ، الصمد بے نیاز، اور کیا ہے؟ لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ کوئی اس کی بیوی نہیں، ولا ولدا کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ خامند اور بیوی میں اتفاق ہو اور ملاپ بھی ہو تو قرآن کہتا ہے اس کو زوج، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کے لیے زوجہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اور اس میں عورت کے کمال پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ اور جب اتفاق نہ ہو، ویسے ازدواجی تعلقات ہوں تو پھر زوجہ کا لفظ نہیں آتا، پھر امرأہ کا لفظ آتا ہے، عورت۔ امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، فرعون کی بیوی مسلمان ہے، تو امرأہ کا لفظ آتا ہے۔ اور اگر کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی سگائی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو اس کے لیے صاحبہ کا لفظ آتا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے لیے تو صاحبہ بھی کوئی نہیں ہے، تجھے میری بیویاں بنا کے بیٹھے ہو، اگو پتر بھی جما کے بیٹھے ہو، ایک کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ایک کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی میری مثال وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی مثال نہیں، میں ہر مثال سے پاک ہوں، اور ہر وقت تمہاری سنتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اس وقت 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، پہلے بھی تھیں مٹ گئیں، آئندہ بھی آئیں گی، یہ مٹ جائیں گی۔ اگر ساری آدم کی نسل اکٹھی ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یشغلہ سمع عن سمع، تمہارا کٹھا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا کہ یہ کیا بولا، یہ کیا بولی۔ ولا یلہی قولا عن قول، اور مجھے خطا نہیں ہوگی کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، سب کی سننے پر قادر ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا، دیکھو میں اللہ کا شکر ہے تاریخ بہت بڑی ہے، یتیم کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، یتیم کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے تاریخ دان کا قلم نہیں چلتا، اس کا قلم چلتا ہے کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی طاقتور کے لیے، کسی مالدار کے لیے، کسی مشہور کے لیے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ پیدا ہونے لگا ہے، اور صرف تاریخ نہیں، پوری کائنات کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا مہینہ، ان کو 6 مہینے ہوئے تھے ہلاک ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی صبح، مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، میں نے خود دن یاد، نہ ماں دسیا نہ مجھے یاد ہے، اور میں ایک
یتیم پیدا ہوئے ہیں آج سے 1447 سال پہلے، تو میں ان کی آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ 22 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، ربیع الاول ہے، اور چھٹا مہینہ، ابھی کیلنڈر نہیں تھا نا عربوں کے پاس، تو 6 مہینے ہو گئے اصحاب فیل کو مرے ہوئے، اور ہمارے بکرمی کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ ہے اور 628 بکرمی ہے، اور ایک ہستی پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 4:20 میں نے کہاں سے لیا؟ اس وقت تو کوئی کیلنڈر یا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ پیدا ہوئے۔ ادھر دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر کفر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نبوت کا سورج آ رہا تھا۔ تو میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم دیکھا تو وہ 4:20 تھا، تو میں نے اپنے بیانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دائی کون تھی یہ بھی کبھی کوئی لکھ سکتا ہے کسی یتیم کا؟ وہ بھی ایک دیہاتی سا گاؤں، مکہ ایک گاؤں تھا، نہ پانی نہ سایہ نہ راستہ، تو وہاں دائی کا نام کون لکھے گا؟ ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچہ بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عامر العدویہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے۔ اور اب ناموں میں غور کرو، دائی کا نام ہے شفا، شفا کیسے کہتے ہیں؟ صحت کو۔ ماں کا نام ہے آمنہ، آمنہ کیسے کہتے ہیں؟ امن کو۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کیسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو۔ اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے۔ یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا کہ بڑے بڑے تھال، ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے۔ یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عامر، اور عمر پائی صرف 32 سال۔ اور یہ غزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی، پتہ نہیں وہ اب ہے یا وہ بھی من بموں کی نظر ہو گئی۔ تو ہاشم خاندان ہے سخاوت، کھلانا پلانا۔ دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی۔ قبیلے کا نام ہے سعد، سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوش بخت۔ آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن۔ تو یہ نام ایسے نہیں جڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام۔ اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی، کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، پہلے وہ گندگی پھیل جاتی ہے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ، اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں بھی اے کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی، اسے وہ اور حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ناف کٹی ہوئی۔ پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے تو، لیکن جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ ولدہ مقطوع السرۃ مختونہ، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا۔ اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا۔ 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ 4 عناصر سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے۔ آپ کی نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی۔ دوسرا کیا ہوا، کسرا نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے، ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں نیچے اینٹیں، وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج، اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر۔ تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہوا، پتہ کرو۔ پتہ چلا جی 14 برج گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئی۔ انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم 2 جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے۔ تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ککر ٹالی دی نہیں، اود کی لکڑی ڈالتے تھے، جو جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درم تک اس کی قیمت ہے۔ وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ تو ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی۔ چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے، یہ کیسے بجھ گئی ہے؟ یہ 4 عناصر کی تصفیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی۔ وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہی، میں نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ
ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے. جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں. انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا. اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ. تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ. کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. جیسے آپ اپنی حاضری نہیں چھوڑتے عدالت میں، تو آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آج مشکل سے 15-20% نمازی ہیں، سب نماز چھوڑ کے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے بھی باغی نہیں. تو ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے عجب کام کیا. آپ نے ایسے سینہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ پریشر دیا اور سر ایسے کیا، پھر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا. جب ایسے کیا تو پوری دنیا حضرت آمنہ کے سامنے کھل گئی. فرمایا میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے. اس وقت یہی دنیا تھی اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور ستارے جھک کے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا جیسے وہ گر پڑیں گے گھر کی چھت کے اوپر. اور اس کے بعد آپ ایسا گرے اور وہی معصوم بچہ. تو جب آپ اس حالت میں دوبارہ معصوم بچہ بن کے گرے تو ماں نے آپ کو اٹھا کے گود میں لے لیے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو فن فرجت پھر سقف فرجت، چھت پھٹی. ودخلت غمامۃ، غمام کہتے ہیں دھند کو جو سردیوں میں ہوتی ہے، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دھند آئی اور وہ دھند اتنی گہری تھی کہ اس میں ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے. اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو، وکیلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ باقی سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ. ابو سفیان، صرف میں تمہارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی. ہم امت ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی زندگی چھوڑ دی. نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. اور پھر آواز آئی اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو،
نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور لوط کی فصاحت دو، اور صالح کی فصاحت دو، اور لوط کی حکمت دو، داؤد کی شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام جو کچھ نبیوں کو ملا ہے سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد 63 سال کی پرواز ہے، آپ کہاں پہنچے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے، اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا۔ اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، نظر سے سیکھتا ہے، کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی ہے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے
ہوں وہ سچے جھوٹے انہوں دے ہوتے میرے تے کوئی نہیں. تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے. اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر سے یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی. ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3% 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگیں. 90 ارب سال. تو 7واں آسمان کیا بلا ہوگا، اس کے اوپر جنت. تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے. ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں. آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا. وہ آکھن لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فسلخ احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی یہ تو ہوندہ رہندا ہے. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مینو تو میری بیوی نو تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جائے گا. یہ میرے نبی کے نا جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا. پیچھے گئے اتنی بڑی نظر عطا فرمائی. اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی. اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا. جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں. آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی ہے، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے. اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے. صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی ہے. ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین.
فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ما کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج۔ ارے ابو ذر، کیسے ممکن ہے؟ اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام تھا۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا۔ کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتھوں آئے گا، مینو نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچا ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا ہو۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے یہ بیچارہ تب بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آکھا مان لواں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دنات ہے قربان صحیح، اور کچھ نہ کھا دیتا سی آپ کھا لو۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے کھڑی ہو کے اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ایسے کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو وہ ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب تھے اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اے ویکھ لے آگے کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا میں جھوٹ بول رہا ہوں
نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی ہے، ہاں کب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے کے لیے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، ان کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ کہا والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو سر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ پھر ان سب کو کھانا کھلایا۔ تو یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد، اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرا۔ آپ نے کہا ما ہی، مطلب لبیک۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا، اور کہا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت اور ایران بھی فتح کر لے گی، اے نانتا روٹی نہیں لبدی تے نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم، پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہے، بھلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے ہی مرا ہے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، تو کہنے لگا لے ایک گل تو پوری ہو گئی، ہن دوئی ویکھ لواں۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا لے دوئی گل بھی ہو گئی، وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے،
تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا، تم لوگ سوچتے ہوگے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دو۔ ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرما دی۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا۔ تو ہیرا سے ایک عالم بلائے گئے، عبد المسیح غسانی۔ 2 قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی۔ جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے، وہ ساری خشک ہو گئی ہے۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے، شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کو جاؤ۔ تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، وہ دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں تھے۔ تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح۔ تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں۔ تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساساں لارتجاس الایوان خمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن، اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت واد السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسطیح شامہ ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات ثم یکون ما هو آت فآت۔ کا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو، اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا رہا ہے، اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھتے، ایک آیت،
کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے؟ کہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے۔ وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف قول خانیت رہ گیا قرآن میں، وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں، اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں، 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ سنیں۔ حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے میں، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے گالیاں نکالی شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ میں، اس کے سر میں مارا، وہ مر گیا۔ جس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، وہ سر میں لگا، وہ مر گیا۔ اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے۔ اب یہ عربی اور بدو، ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ آخر ایک گلی میں مڑے تو آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا، اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا تو اشارہ کیا ادھر آئے، ان کو بلا کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں، جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے کا کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا۔ کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرجے کو اور مجھے کچھ نہیں کہیں اگر میں زندہ ہوا۔ وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حسد نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کماون آیا، تُس مینوں بادشاہی دیندے پئے ہو، جان بچاؤن واسطے تواڈے گرجے چوڑے ہاں، اب مہربانی کرو، اے مذاق تو نہ کرو۔ کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں، لکھ کے دیتا۔ اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو جانتے ہیں۔ بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا، تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت کیوں دے رہے ہو؟ کہا ایک خاص کام ہے۔ اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بھلا وہ دی پردہ تمہیں سدے تمہیں کہاں پوچھنا آئی، جاؤ اس بچے کو بلاؤ۔ تو وہ بھیجا ان کو حضرت ابو طالب نے، بھائی بلا کے لاؤ۔ تو
وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ ان کا نہیں مستقل ہے۔ تو اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب تھی۔ تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا ہے؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں۔ کہاں اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال تھی اور پہچاننے والے پہچان رہے تھے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان رہے، یہ کتنے بڑے ستم کی بات۔ اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جس ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے تھے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے، تو ان کی زندگی محفوظ۔ چلو یہ تو آپ کی ذات سے متعلق۔ آپ کے اونٹ، اونٹنیاں، عسکر، ثعلب، یہ 2 اونٹ تھے جی نہ نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق پہنچا ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے۔ ازبا، شہبا، کسوا، جدعا، 4 اونٹنیاں، خچر، دلدل، فضہ۔ دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا تھا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی۔ فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی بکریاں،
برکا، ورثہ، اطلال، اطراف، غیساء، کمراء، یمن بکریوں کے نام، یمن بکرے کا نام، اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعبوب، ورد، لزاز، تراز، لحیف، سکب، سبہا، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا۔ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان۔ صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے دو دو دفعہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ، ایسے ہی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے، تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ نہیں ہے۔ تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے، موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی ہے، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، ورنہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کے نمازی امام مالک کے مذہب پر ہیں۔ تو میں نے کہا، میری آنکھ کھل گئی، تو جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے تیسری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا، میں کہا اوئی، اس اذان کو کہتے ہیں ترجیع۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی تھی۔ تو میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح، یہ انہوں نے پڑھا۔ میں کہا اللہ اکبر، ایک سنت میرے نبی کی خلش تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا دی۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا، کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ رکھی۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے، آپ ایسے نہیں بلاتے تھے، آپ ایسے بلاتے تھے، کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی محفوظ۔ یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے، آپ اس طرح 4-5 انگلیوں سے بلاتے تھے، جب کسی کو بلاتے تھے دور سے ایسے کرتے بلاتے تھے، سبحان اللہ۔ کہ جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ ادھر کوئی یہ بیٹھے ہیں کہ مجھے کہیں مولانا صاحب تو میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے، جی فرمائیں۔ ایدے چاچو جب میں تو سمجھے صرف اسی نو چاچو آنے تو اسی چاچو ہی آدھے میں، اچھا تو یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا۔ تو یہ چاچو جاوید مجھے کہتا مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے۔ لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا تو آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائیے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل کام ہے۔ پھر آپ ایسے بیٹھ، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے،
اپنا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے فرمائیے۔ جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتا تھا، کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر بھائی میرے کلائنٹ آ گئے، جلدی کر۔ اب اس کو اس کی پوری بات سنتے تھے، چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مار رہا ہے، اس کو کبھی بھی آپ بددل نہیں کرتے تھے۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے۔ کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا یہ آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ کان ایسے کر کے لیتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے، ادھر سے کوئی ہوتا تب ایسے ویسے۔ کیا بات! اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے محفوظ کی۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے۔ جب گفتگو فرماتے تھے تو یہ آپ کی ایک عادت تھی، غیر ارادی عادت۔ وہ کیا تھی؟ یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، آپ اس طرح کرتے رہتے تھے دوران گفتگو، بغیر ارادے کے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے کے، تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے، تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ یہ آپ ایسے کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہیں ایسے دمکنے لگتی تھیں، چمکنے لگتی تھیں۔ جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی تھی؟ ہاں، آپ ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں، وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے منہ کر لیتے تھے۔ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی ہے، صرف اتنا اظہار ناراضگی ہوتا تھا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی تھپڑ مکہ، نہ کوئی گالی گلوچ، بس اتنا ایسے۔ تو وہ آ کے خود پوچھ لیتے، یا اللہ، پورا واقعہ سناتا۔ ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر، آئے تھے ہجرت کر کے۔ ماں نے کہا میں اکیلی ہوں، تو کدھر جا رہا ہے جہاد پر؟ کہا میں نے مسجد میں واعظ سنا ہے، جہاد کے بڑے فضائل ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے؟ کہا اللہ تیرا حافظ ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھ جو تجھے دودھ پلایا نا، اس دودھ کا واسطہ تو مہربانی کر، تو نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو تیاری کرنے میں لگ گئے۔ انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے یوں دیکھا اور ایسے منہ پھیر دیا، تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھائی کام خراب ہو گیا۔ تو وہ یوں سامنے سے، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ کیوں ناراض ہیں؟ کہ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے۔ چل بھاگ جا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ تو یہ اتنی میرے نبی کی ناراضگی۔ اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی، یقلب کفہ، ایسے کہ کسی بات پر آپ حیران ہو رہے ہیں۔ اب بتائیں میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہ بدعت سب میں 100% موجود۔ کوئی کھاون چھڑدا نہیں جب تک ہف نہ جاوے، اتھو تک نہ آ جائے۔ میرا نبی صبح کھایا شام کو فقہ، شام کو کھایا صبح فقہ، ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھانا۔ تو بھائیوں بہنوں، میں نے اللہ کے نبی کی
زندگی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہ چھوڑو، کبھی قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، چھوڑو نہیں۔ روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج 23 تاریخ کو فرض ہوئی ہے، اگلی 23 تاریخ تک جب مرضی دے دو۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے، پوری زندگی میں جب مرضی ہو حج کر لینا۔ نماز وقت آ گیا، موت پر معافی ہے، بے ہوش ہو جائے معافی ہے، ویسے معافی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں ہوتی۔ اور ان کو جو جنت کی سرداری ملی ہے، یہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، یہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی ان تینوں سے افضل ہے۔ پورے گھر کو لیا، کسی ایک کو نہیں چھوڑا۔ تو نماز ان کو کربلا میں تو معاف ہوتی کہ 3072 کوئی مقابلہ ہے۔ اور جنگ سے پہلے ایک دن پہلے عصر کے قریب خیمے کے باہر بیٹھے بیٹھے ایسے سو گئے، اتنا اندر میں اطمینان ہے، موت سامنے کھڑی ہے، ایسے سو گئے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ ہے۔ کہنے لگے میں اس لیے ہنسا ہوں کہ خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں اور فرمایا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ جب ہم نماز نامی پڑھ دیتے مسئلہ تو کوئی نہ ہے، ان کے لیے کوئی نہیں تھا، ہمارے لیے تھا۔ ہم پہلے نہیں پڑھتے، ہم کہتے امام حسین چھڑ دیتی آئی، اسمی چھڑ دینے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ 12 دن جلسے کرو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو اور چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کو اتنی سستی ہے۔ اور جیسا ربیع الاول اب منایا گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے، میں ان مولویوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ بدعت ڈالی کہ اب سمجھاؤ ان کو، اس پر اپنے نبی کو خوش کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ عیسائیوں کی ایک رسم، اور لاکھوں روپے کے کیک بنا رہے ہیں۔ اتنا ملک ہمارا ڈوب گیا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے وہاں جا کے دو جو بیچارے سیلاب سے کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ 10 دن امام حسین کا ماتم کر لو، چلو بھائی جنت لب جائے۔ اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ 10 دن تسی مجلساں کرو تو ایک دن تسی ماتم کرو تو چلو جی جنت۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت۔ 12 دن تقریراں کرواؤ، 12ویں دن پاگلاں طرح سڑکاں تے نکل کے نچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نچ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا یہ ربیع الاول ہے؟ یہ تو میرے نبی کی شریعت کا مذاق ہے، توہین ہے۔ جو جنت کے سردار ہیں، جن کے خون کا ایک قطرہ وہ نہیں، اس دن سے آج تک کے سارے لوگوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔
اتنا پاکیزہ خون ہے، اور وہ ایسے پانی کی طرح بہہ گئے۔ نماز کا وقت داخل ہوا، جنگ عروج پر ہے، 15-20 شہید ہو چکے ہیں، خود زخموں سے چور ہے ہر آدمی۔ تو آپ نے زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے زہیر بن القین، آپ نے کہا، وہ آئے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہم نماز پڑھ لیں، پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ اب نماز، آپ گپے مارتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سے مراد ہے کہ ہم سارے باتوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی سر پہ بوجھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی۔ اتنا بڑا بوجھ تو ہے کہ حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، اور جنت کے سردار، اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا جنگ نہیں روکیں گے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک، تم جنگ جاری رکھو، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ جب وہ نماز پڑھ چکے، ان کا اب تم نماز پڑھو اور وہ جنگ کرے۔ اس طرح ان کو تقسیم کیا، نماز نہیں چھوڑی۔ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو، وہ جی پڑھی نہیں جاندی دعا کرو، سستی ہو جاندی ہے دعا کرو۔ اور بھائی دعاؤں سے کیس لڑتے ہو یا سارا کیس پڑھتے ہو اور دماغ سوزی کرتے ہو؟ تم بھی کہو دعاؤں سے ہو جائے گا سارا۔ تو ہمارے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، ذمہ دار تھے، وکیل تھے تحصیل خانوال اور میاں چنو ملتان۔ جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا ترلوں پہ آ جاتے تھے، او جناب جج صاحب معافی دیو چا میرے موکل نو، ویکھو نا دے نکے نکے بال ہیں، اس دے بکھے مرسن تے نہ کونا دیوان والا نہ کھواون والا نہ، آوکھنا تھوڑی بڑی مہربانی، معافی چا دیو نا۔ لو جی اس پر وہ کیس جیت جاتا تھا ترلوں سے، بہت کم ہارتا تھا۔ وہ ججوں کو رحم آ جاتا تھا، وہ کہتا اچھا جی قریشی صاحب، قریشی تھا، اچھا جی قریشی صاحب جاؤ معاف کیتا توڑے کے موکل۔ تو یا تو ادھر بھی ترلا کر لینا اللہ کو، اللہ صاحب میں مقدمے لڑتا رہا، میرے کو ٹائم نہیں لگا، تو جامن دے معافی کر دے، اللہ تعالیٰ حسین کو آگے کر دے گا۔ اے تو کل کچھ اس کی میں پڑھی آئی۔ تو بھائیو آپ سے محنت کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، اور کبھی ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ساتھی نہ بنو۔ لوگوں نے بددیانتی ہے، زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، گھروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہ عدالتوں میں کیس جیت کے جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گٹ، کتنی ہوتی ہے، فٹ بھی نہیں ہے، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، گھر یا مرلے کنالاں قلے مربے تو بڑی گل ہے، ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیسے ہضم کرے گا اس وزن کو؟ ظلم کے کبھی ساتھی نہ بننا، مظلوم کے ساتھی بننا، اور ایک نماز نہ چھوٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ کرم کرے گا۔ کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب آئیے مقام محمود پہ تشریف رکھیں، عَصَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا، بولو محمودا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھوں تو میں کیا کروں گا، میں اس پہ ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، میں اوپر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا
مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں ہو جائے گا میں کھڑا رہوں گا، سب کو ساتھ لے کر پھر میں جنت میں جاؤں گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ غریب لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ ہاں، اور ایک عورتوں کی جماعت آپ سے پہلے آگے گزر جائے گی، آپ ان سے فرمائیں گے تم کون ہو، مجھ سے پہلے آگے جا رہی ہو؟ کہا جی ہم وہ بیوہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہوئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، ہم وہ بیوہ ہیں۔ کہ بے شک تمہارا یہی صلہ ہے، وہ اللہ کے نبی سے بھی آگے جنت میں جائیں۔ تو بھائیو تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں، کچھ ٹائم اللہ کو دیں، اللہ کا رسول کو دیں۔ تو سال میں 2-3 دن کر لیں، کتنی چھوٹی تشکیل کی ہے، سال میں 2 دن، اب دو دفعہ 3 دن ہو جائیں، ایک 3 دن جو پہلے سے میں گیا تھا ان کی جماعت کو ملنے، ایک 3 دن کا اضافہ اور ہو جائے، اور ایک نماز نہ چھوٹے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ قضا ہو گئی ہے تو سونے سے پہلے قضا کر کے سوئیں تو اللہ معاف کر دے۔ سارے بھائی اس کے ارادے فرمائیں، اس کی نیت فرمائیں، اور اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر چلیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ فرما، ظلم و ستم کو پورے ملک سے مٹا دے، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمارا حفیظ و کفیل بن جا۔ ہمارا پورا ملک پانی میں ڈوب گیا، ہزاروں لوگ، بچے بچیاں، مرد عورت، ان کی لاشیں بھی نہ ملیں اور وہ تیرے پاس پہنچ گئے۔ اور تیرے نبی کی بشارت ہے جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں بھی جو مسلمان مرد عورت بچے بچیاں پانی میں ڈوب کے تیرے پاس پہنچ گئے ان کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں پہلے ہی غربت تھی، پہلے ہی تنگ دستی تھی، اب لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو گئی، لاکھوں یا اللہ گھر برباد ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، یا اللہ لوگ بے بس ہو گئے۔ یا اللہ اپنے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، ہمیں رحم دل یا اللہ ایسے سخی لوگ عطا فرما جو نہ غریبوں پہ خرچ کریں۔ ہمارے حکمرانوں کے دل میں بھی رحم پیدا فرما، ہمارے سخیوں کے دل میں بھی رحم پیدا فرما جو ان سب کی کفالت کریں، اور انہیں اپنے خزانوں سے بے تحاشا عطا فرما جو ان پر خرچ کریں۔ یا اللہ ہم سارے مل کر بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے، بہت بڑا نقصان ہے، میں خود پھرا ہوں، جا کے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا اللہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ جو کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرے مولا اپنا کرم فرما، جن گناہوں کی وجہ سے یہ پانی باغی ہوئے، ہوائیں باغی ہوئیں، بارشیں باغی ہو گئیں، یا اللہ وہ گناہ ہمارے معاف فرما دے، اور یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما۔ غزہ کو دشمنوں نے برباد کر دیا، یا اللہ ان کے شہداء کو بھی جنت الفردوس عطا فرما، جو بچ گئے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان یہود و نصارہ کو لگام دے یا اللہ، انہیں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، اور جو تیرے محبوب کی امت مسکین ہے،
بے بس ہے، بے چارگی ہے، یا اللہ ان پہ کرم فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک سے غربت کو دور فرما، فقر کو دور فرما۔ پہلے ہی بہت فقر تھا، اس سیلاب نے اور زیادہ کر دیا ہے، تو ہی پورا اتر سکتا ہے اپنے خزانوں سے۔ یا اللہ ہماری اس تباہی کو تو آبادی کے ساتھ تبدیل فرما، اس بربادی کو آبادی کے ساتھ تبدیل فرما، ہمارے شہروں میں، چاروں صوبوں میں امن قائم فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما، نااہلوں سے بچا، نااہلوں سے بچا، ظالموں سے بچا، بددیانت لوگوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے شہروں سے، ہماری تجارت سے سود کو ختم فرما، جوئے کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما۔ یا اللہ گھروں میں امن قائم فرما، محبت قائم فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اولاد کے لیے شفیق بنا، خاوند بیوی میں محبت پیدا فرما، آپس کے الجھنوں کو ختم فرما، ان سارے مجمع کو اپنے خزانوں سے دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی راحت نصیب فرما، ہر دکھ درد سے بچا، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے، جو تنگ دست ہیں تنگی دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین۔